ایک ننھی سی مخلوق جس کا وزن گرام کے چوتھائی حصے سے بھی کم ہے، لیکن کائنات کے نظام میں اس کا کردار کتنا بڑا ہے۔ یہ مخلوق نہ صرف ہمیں لذیذ، میٹھی اور شفا بخش نعمت دیتی ہے، بلکہ اگر یہ دنیا سے ختم ہو جائے تو انسانی تہذیب کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شہد کی مکھی یعنی ہنی بی کی، جسے قرآن مجید نے اتنی اہمیت دی کہ ایک پوری سورۃ النحل اس کے نام پر نازل فرمائی۔ آج ہم اس مائکروسکوپک دنیا میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ جدید ایسٹرو فزکس، حیاتیات اور انجینئرنگ اس ننھی مخلوق کے بارے میں کیا حیرت انگیز انکشافات کر رہی ہے، اور کیسے 1400 سال پہلے قرآن نے ان حقائق کو بیان کر دیا تھا۔ میرا نام ہے حسنین صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی۔ امید ہے آپ ہمیں سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے۔ صدیوں تک انسان یہی سمجھتا رہا کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کالونی کا سربراہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جدید ماہرین حشرات اینٹومولوجسٹ نے مائکروسکوپک مطالعے کے بعد ثابت کیا کہ شہد کی مکھیوں کا معاشرہ مکمل طور پر مادہ مکھیوں کے کنٹرول میں ہے۔ چھتے میں 3 طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں: ایک ملکہ کوئین، جن کا کام صرف انڈے دینا ہے، مزدور مکھیاں ورکرز، جو تمام کام کرتی ہیں، اور نر مکھیاں ڈرونز، جو باپ کا کردار ادا کرتی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شہد بنانا، چھتے کی تعمیر، بچوں کی دیکھ بھال اور پھولوں کا رس چوسنا، یہ تمام بھاری ذمہ داریاں صرف مادہ مزدور مکھیاں سر انجام دیتی ہیں۔ نر مکھیاں تو شہد بنانے کے عمل میں حصہ بھی نہیں لیتیں۔ اب ذرا قرآن مجید کی سورۃ النحل آیت 68 سے 69 کھولیے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ عربی زبان میں فعل یعنی ورب مادہ اور نر کے لیے الگ الگ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے یہاں گھر بنانے کے لیے اتخیدی، کھانے کے لیے کلی اور چلنے کے لیے اسلوکی کے الفاظ استعمال کیے۔ عربی گرامر کے مطابق یہ تمام افعال مؤنث یعنی فیمیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سوچئے، جب دنیا کو شہد کی مکھی کے سماجی ڈھانچے کا علم نہیں تھا، قرآن نے بتا دیا کہ چھتے بنانا، رس چوسنا اور راستے تلاش کرنا، یہ سب کام مادہ مکھیوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا فرض کیجئے، اگر یہ ننھی سی مخلوق اس دنیا سے یکسر ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا ایک قول ہے کہ اگر شہد کی مکھیاں زمین سے غائب ہو گئیں تو انسان کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 4 سال بچیں گے۔ یہ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے کہ دنیا کی 1/3 یعنی 33% غذائی پیداوار شہد کی مکھیوں کی پولینیشن کی مرہون منت ہے۔ ہمارے بیشتر پھل، سبزیاں اور اناج ان کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ شہد کی مکھیوں کا خاتمہ عالمی غذائی قلت، فوڈ کرائسس، قحط اور ماحولیاتی نظام کی تباہی کا باعث بنے گا۔ یہ ننھی مخلوق جسے قرآن نے اتنی اہمیت دی، دراصل انسانی زندگی کا ایک اہم ترین ستون ہے۔ اس کا وجود ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ شہد کی مکھیاں میلوں دور جا کر کھانا ڈھونڈتی ہیں اور واپس چھتے کی طرف اتنی درستگی سے آتی ہیں کہ انسانی نیویگیشن سسٹم بھی حیران رہ جائیں۔ وہ کیسے راستہ تلاش کرتی ہیں؟ کارل وان فریش، جنہیں اس تحقیق پر نوبل انعام ملا، نے دریافت کیا کہ مکھیاں ویگل ڈانس کے ذریعے دوسری مکھیوں کو بتاتی ہیں کہ کھانا کس سمت اور کتنی دور ہے۔ یہ ایک پیچیدہ ریاضیاتی زبان ہے جس میں وہ سورج کی پوزیشن اور زمین کے مقناطیسی میدان کو استعمال کرتی ہیں۔ قرآن میں لفظ استعمال ہوا، دل میں یہ بات ڈال دی۔ مکھیاں یہ سب سیکھتی نہیں، ان کے دماغ میں اللہ نے یہ کوڈ ڈال دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اور اس سے جو شہد حاصل ہوتا ہے وہ سائنس کہتی ہے شہد اینٹی بیکٹیریل ہے، اس میں کئی وائٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں۔ یہ واحد کھانا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جدید طب شہد کو زخموں کے علاج، کھانسی اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔
چھتے کی مسدس یعنی ہیگزاگن شکل جو موم یعنی ویکس کو کم استعمال کر کے سب سے زیادہ شہد ذخیرہ کرتی ہے، وہ بھی ان کے خالق کی دی ہوئی انجینئرنگ کا معجزہ ہے۔ شہد کی مکھی کی مائکروسکوپک دنیا سے لے کر اس کے شہد تک ہر چیز اللہ کی قدرت اور قرآن کی سچائی کی گواہی دے رہی ہے۔ اگلی بار جب آپ شہد کھائیں، اپنے خالق و لا شریک ذات اللہ عز و جل کی شکر ادا کریں اور ان کی قدرت و معجزات کو یاد کریں۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔